أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورۃ النساء آیت نمبر 171. اس آیت مبارکہ میں شرک پر رد ہے، بالخصوص عیسائیوں کے شرک اور ان کے باطل عقائد پر سخت رد ہے، اور ان کو توحید کی طرف، ایمان کی طرف دعوت ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں. لا تغلو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں. یہاں اہل کتاب سے خاص طور پر اہل انجیل عیسائی مراد ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ حق سے تجاوز نہ کرو، دین میں غلو کرنا منع ہے، حرام ہے. غلو کیا ہے؟ غلو حق میں، دین میں افراد یا تفرید دونوں غلو ہے، دونوں ہی گمراہی ہے. یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانا، بلکہ نعوذ باللہ اس کو ولد الزنا کہا. یہ بھی غلو ہے، بے انتہا گمراہی ہے، تفرید ہے. اور نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا، تو یہ افراد ہیں، غلو ہے، بے انتہا گمراہی ہے. حدیث میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. صحیح بخاری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نہیں ہلاک کیا. یہ نسائی کی حدیث ہے. تو یہاں اہل کتاب سے فرمایا کہ دین میں غلو نہ کرو، اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ تم کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر حق بات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد اور بیوی نہ بناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہی ہے، القاہا الی مریم، جس نے اس کو ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے. بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، حق کے ساتھ رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے مریم کو روح پھونکی، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہاں روح سے مراد ایسی پھونکی ہے جو اللہ کے حکم سے پھونکی گئی. تو فرمایا وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی تابعداری کرو اور اس کے تمام رسولوں کو مانو، انکار نہ کرو. اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور نہ کہو تم کہ الہ تین ہے. شیطان نے عیسائیوں کے لیے تثلیث کا ایسا باطل شرکی عقیدہ بنایا جسے نہ وہ خود کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں، اس باطل گمراہ کن عقیدے کو. چنانچہ اسی بنا پر خود عیسائیوں کے کئی فرقے وجود میں آ گئے ہیں. تو یہاں تثلیث سے انہیں روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. فرمایا انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے اس باطل عقیدے سے باز آ جاؤ. اگر تم اپنے ان باطل عقائد سے باز آ جاؤ اور حق قبول کر لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. انتہوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، خیر لکم، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، بس اللہ ہی ہے معبود اکیلا.
صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، عبادت کے لائق تو بس صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد، وہ ذات پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے، ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اللہ کے حکم کے آگے عاجز ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں اور باقی سب اس کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے، تو لہٰذا عقیدہ توحید قبول کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے، اور حق پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حق کی طرف دعوت دینے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔